اگر سائیڈ افیکٹ رہے تو اس کے فائدے جو ہیں پھر وہ آپ نہیں لیں گے. تو سائیڈ افیکٹ تو برداشت کرنا پڑتا ہے. تقریباً جتنے بھی آپ کے فیملی ممبر ہوں گے اور وہ کسی بھی دوا کو استعمال کرتے ہوں گے، جیسے بلڈ پریشر کی دوا ہے یا ڈائبٹیز کی دوا ہے، تو ان کے سائیڈ افیکٹ تھوڑا بہت ہوتے ہیں. ابھی تک کوئی ایسی دوا نہیں بنی کہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا. تو یہ ایک مجبوری ہے، لیکن جو وقت گزرتا ہے تو دوائی کی ایڈجسٹمنٹ آپ کے ساتھ ہوتی رہتی ہے، دوائی کم ہوتی رہتی ہے، سائیڈ افیکٹ کم ہوتے رہتے ہیں، اور پھر ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتے. ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے. انسان چیزوں کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا سیکھ لیتے ہیں. تو ابھی آپ کو فائدوں کی طرف دھیان کرنا چاہیے کہ فائدے کیا ہیں. مثال کے طور پر آپ کو ویکنس ہوتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ سلو ہو گئے، یعنی انسینٹی، ذہنی صحت کا خراب ہونا. اچھا، تو پھر بھی اگر 2 ویک کے بعد بھی کوئی ایک بات رپیٹ ہوتی ہے تو رپیٹ کرنے سے ذہن میں بیٹھتی ہے نا. مطلب رپیٹ کرنا بھی تو ضروری ہے نا، کیونکہ مقصد آپ کی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. اس سے جو خیال آتا ہے نا کہ ایک ہی بات بار بار کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی نیا ڈرامہ ہونا چاہیے، جبکہ یہاں مقصد انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. یہ جو بھی ہو رہا ہے اس وقت رائٹ ناؤ، یہ علاج ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ علاجوں میں ایک علاج یہ بھی ہوتا ہے کہ ٹیکہ لگتا ہے جو کہ تکلیف دہ ہوتا ہے، کڑوی دوائی ہوتی ہے جو تکلیف دہ ہوتی ہے، آپریشنز ہوتے ہیں، ہڈیوں کو جوڑنے کے لیے کیل ٹھونکے جاتے ہیں، اور بہت سارے علاج ہیں جو کہ ایمبیرسنگ ہوتے ہیں، تکلیف دہ ہوتے ہیں. تو یہاں اس چیز کو کوئی آپ فنکشن سمجھتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جو باتیں ریہیبلیٹیشن کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ اتنی ڈھیر ساری باتیں ہیں کہ ہم چاہیں بھی تو رپیٹ کرنا بہت زیادہ ہمارے لیے ممکن نہیں. اس سے زیادہ رپیٹ ہونی چاہیے. آپ اندازہ کریں کہ یہ جو سبجیکٹ ہے جسے موڈ ڈس آرڈر کہتے ہیں اور ایڈکشن کہتے ہیں، یہ بڑا ہی وسیع سبجیکٹ، یہ اتنا وسیع سبجیکٹ ہے کہ ہر سال تقریباً 1000 کتابیں دنیا کی نئی چھپتی ہیں اس سبجیکٹ کے لیے. 1000. اور اس میں کچھ کتابیں پیشنٹس کے لیے ہوتی ہیں، کچھ ڈاکٹرز کے لیے ہوتی ہیں، کچھ پیشنٹ کے فیملی ممبرز کے لیے ہوتی ہیں، کچھ پیشنٹس کے بچوں کے لیے مخصوص ہیں، کچھ ان کے بیوی یا خاوند کے لیے مخصوص ہیں، کچھ والدین کے لیے مخصوص ہیں. اس میں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جس کو ایڈکشن کہتے ہیں، جس کا ہم بار بار ذکر کرتے ہیں. ایڈکشن ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب کوئی نشہ آپ کو موافق نہیں رہتا اور آپ کرتے ہیں. جب آپ کو نشہ موافق ہوتا ہے تو آپ کرتے ہیں، تو اس کو ایڈکشن نہیں کہتے. اس کی بھی نقصانات ہیں چھوٹے موٹے، لیکن جب کوئی نشہ آپ کو موافق نہیں ہوتا، جیسے کسی کو ڈائبٹیز میں مٹھائی موافق نہیں ہے اور وہ پھر بھی کھائے تو کتنا نقصان ہوگا. تو جب نشہ موافق نہیں ہوتا، جو کہ 10 میں سے 1 بندہ ہوتا ہے، نشہ کرنے والوں میں سے 10 میں سے 1 بندہ ہوتا ہے کہ جس کو نشہ موافق نہیں رہتا، الرجک ہو جاتا ہے. جیسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو مچھلی سے یا پائے کھانے سے یا مغز کھانے سے الرجی ہوتی ہے، پر ان کو مزہ بہت آتا ہے تو وہ باز نہیں آتے. تو جب وہ مچھلی کھاتے ہیں تو ان کے جسم پہ تھپڑ نکل آتے ہیں، ان کو الرجی ہو جاتی ہے. تو اسی طرح جب کسی کو الکوہل سے یا ڈرگ سے الرجی ہونے لگتی ہے، کوئی فائدے کے علاوہ کوئی نقصان بھی ہونے لگتا ہے، تو اس کو ایڈکشن کہتے ہیں. جیسے میں بتاتا ہوں کہ 3 سال پہلے میں نے چائے چھوڑی تھی. تو کیوں چھوڑی تھی؟ کیونکہ مجھے اس کے فائدے کے علاوہ ایک نقصان ہونے لگا تھا کہ جب میں چائے پیتا تھا تو مجھے انگزائٹی ہوتی تھی، جو کہ پہلے موجود نہیں ہوتی تھی، چائے پینے کے بعد ہوتی تھی. لیکن چائے اسی لیے پی جاتی تھی کہ ذرا چاقو چبند ہو جائیں، آنکھیں کھل جائیں. میں نے جب یہ سوچا کہ مجھے چائے پینے سے اب الرجی ہوتی ہے، مجھے انگزائٹی لگتی ہے، تو مجھے چھوڑ دینی چاہیے. جبکہ مجھے پتا تھا کہ اس الرجی کو دبانے کے لیے اگر میں لیکسوٹنل لے لوں چائے پینے کے علاوہ تو پھر ٹھیک رہے گا.
घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी नहीं बकवास ना लगाया। कर तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।